گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی. صفات اسماء مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک حریص علیکم ہے، جس کا مطلب ہے بھلائی چاہنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص اس لیے کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام امت اور مومنین کی بھلائی کو شدت سے چاہنے والے تھے، اور اس کا اندازہ آپ کو قرآن کریم کی اس آیت سے ہوگا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگر آپ کتنا ہی چاہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بارے میں بھی ان کی بھلائی چاہتے تھے کہ یہ بھی ایمان لے آئیں، اور ان کے لیے بھی غمگین رہتے تھے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ کہ آپ ان سے اپنی محنت پر اور اپنی تبلیغ پر اجرت بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ تو نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اسی کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک آگ کا الاؤ جل رہا ہے اور اس کے ارد گرد پتنگے اڑتے ہیں اور وہ اس میں گرنا چاہتے ہیں اور وہ شخص ایک ایک کو پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت تمثیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی بے تابی کو، اور کس طرح سے وہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی بخشش اور معافی کے لیے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی 128ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانات اور فضل گنواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل اور انسانوں کے لیے نعمت اور بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے خود انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کی صفات کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس پر ناخوشگوار ہے اگر وہ کسی تنگی میں ڈالتا ہے، اور حریص علیکم، اور وہ بہت حریص ہے ہم سب کے لیے، تم سب کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے حریص ہے اور نرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو سے بھلائی اور خیر واضح ہے۔ آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک حریص علیکم، جس کی ہم نے خطاطی کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون فطرت بھی ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ نیوٹن کا تیسرا قانون بھی اسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن لازمی ہوتا ہے، اور وہ آگے اس میں کہتے ہیں کہ وہ سیم مقدار میں ہوتا ہے لیکن سمت اس کی اپوزٹ ہوتی ہے۔ لیکن جس سے ہم خطاطی جس وقت کرتے ہیں، یہ بھی تو ہمارا ایک عمل ہے نا، کہ ہم ہاتھ میں قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر حسن، توازن، تخلیق، ترتیب، تشکیل، یہ سب چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا عمل ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً کسی خطاط سے ہی پوچھنا چاہیے۔ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میری ذات میں بہت عرصہ پہلے جب میں خطاطی بہت شروع میں کر رہا تھا تو شاید بہت بے چینی اور انتشار تھا، لیکن خطاطی کرتے 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 یہ جو حسن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اسی حسن کے طفیل ذات میں بھی حسن اور سکون پیدا ہوا۔ جو چیز ہم یہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہاں پہ تخلیق کرتے ہیں، یقین جانیے خطاطی کرتے کرتے ویسی ہی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی قانون فطرت بھی ہے نا، کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حسن نظر آتا ہے تو وہ حسن آپ کی ذات میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی تو یہی آیت ہے نا، ہر جزاء احسان احسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، یا حسن کا بدلہ حسن کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ یقین جانیے خطاطی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے، یہ آپ کی ذات کو اچھا بنا دے گا۔ نازک بدنی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حریص علیکم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی خیر خواہی چاہنے والے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دنیاوی انعام کو ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی حریص علیکم کی تصویر ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، وہ بیمار تھے تب بھی، وہ کمزور تھے تب بھی، ان کے ارد گرد خود ان کے اہل خانہ یا خاندان والے ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو جھٹلانے والے بہت تھے، ان کا استہزاء کرنے والے بہت تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تنگی اور ایذا پہنچاتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے ساتھ جنگیں کی گئیں، مگر ان جنگوں کے باوجود وہ دن اور رات میری اور آپ کی فلاح اور کامیابی کے لیے حریص تھے۔ وہ اس فکر میں گھلتے رہتے تھے کہ کس طرح ہم اللہ کو پہچان لیں اور اللہ پر ایمان لانے والے بنیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کی مثال سورہ کہف میں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاط رہنے کا اور ان کی اس فکر پر ان کو فرمایا کہ کیا آپ خود کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کا پیغام تو پہنچا دینا ہے، ایمان لانا یا نہ لانا انسان کا کام ہے۔ قریش کے ایک سردار تھا، اس کا نام ہے عتبہ۔ عتبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ اپنے ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہو، آپ یہ دعوت چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ یہ دعوت چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو میں آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو اگر مال و دولت کی ضرورت ہے تو میں مال اور دولت لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو حکومت کی ضرورت ہے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور اس کے بعد یہ فرمایا، نہ مجھے سرداری کی ضرورت ہے، نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، اور نہ مجھے حکومت کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو تمہارے پاس جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں یہی میرا مقصود ہے۔ یعنی یہ بات ثابت کی مجھے دنیا کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ کے تمہاری بھلائی کو چاہنے والا ہوں تاکہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہر قسم کی مشقت سے نہ صرف دور رکھا بلکہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ تو میں مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا، لیکن امت کی بھلائی کی خاطر نبی علیہ السلام نے مسواک کو فرض نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی علاقے کے اندر کوئی شخص امامت کے منصب پر فائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ فرماتے کہ آپ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو مختصر نماز پڑھائیں، اس لیے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے شخص جو ہیں، کھڑے ہونے والے لوگ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز کی طوالت کی وجہ سے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائی ہے، حریص علیکم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ بردرگاہ دربار رسول مدن